अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वस्ती में एक बड़ी जंग का ख़तरा टलता हुआ नज़र आ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक अहम ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या अमरीका ने ईरान पर हमला रोक दिया है? ये असल सवाल है, या ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है? इस पर तफसील से बात करेंगे, और तफसील में जाने से पहले आपसे वो रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो बेल आइकॉन है इसको घंटी को प्रेस कर दें। ट्रंप ने जो डेवलपमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जनाब ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत हुए हैं। इस बुनियाद पर उन्होंने पेंटागन को हदायत की है कि ईरान के तवानाई के ढांचों पर मुमकिन हमले जो हैं 5 दिन के लिए मौखर कर दिए जाएं। यानी उनका ये था कि बिजली की जो तनसीबात हैं उन पर हमलों का इरादा था। लेकिन ये बात अहम है कि ये फ़ैसला मशरूत है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो कार्रवाई किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। अब ये देखना है कि क्या वाकई इस 5 दिनों के अंदर कोई दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं क्या वो हल होते हैं। असल मसला जो है ना वो हॉर्मज़ का है, जो बहरान वहाँ पे चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का, कि वहाँ पे जो जहाज़ों का रास्ता सारा बंद है, समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का बड़ा तेल गुज़रता है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खोल दे, वरना वो हमले के लिए तैयार हो जाए। आज डेडलाइन सुबह ख़त्म हो रही थी, और इसी वक्त ये ऐलान किया गया है कि जनाब कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। इम्कान ये था कि आज सुबह जब डेडलाइन ख़त्म होगी तो सर ट्रंप जो है वो हुक्म जारी करेंगे, और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और हमलों का आगाज़ होगा। ईरान का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। तो वो उन्होंने यही कहा था कि जनाब अगर वो हमले हुए तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। अब उन्होंने ईरान ने ये भी कहा था कि अगर हम पे हमला हुआ तो खलीजी ममालिक के पावर प्लांट्स और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। यानी ये एक दो तरफ़ा वो था। ये जंग जो थी वह महदूद नहीं होनी थी, फिर इसने फैल जाना था पूरे ख़त्े में। ज़ाहिर है कि ईरान पे हमले होते और उसकी तवानाई के जो प्लांट्स हैं उसको निशाना बनाया जाता, तो उसका रद्द-ए-अमल जो था वो मशरिक़ वस्ती के ममालिक में आपको नज़र आता। अब ये मामला क्या है? सवाल यही है कि ये अचानक फ़ैसला क्यों ट्रंप ने लिया। ये मुमकिन जो एक जंग के माशी असरात हैं, ख़ास तौर पर तेल की कीमतों में इजाफ़ा, आलमी दबाव ख़ास तौर पर यूरोप और खलीजी इत्तेहादी बैकडोर डिप्लोमेसी जो अब सामने आ रही है, इसका मामला है क्या असल में? अब ये इस पर बात हो रही है कि अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि ये ऐलान जो है एक फ्यूरी के ख़ात्मे की बातचीत की पहली तस्दीक है। मतलब एपिक फ्यूरी जो इसका ऑपरेशन का नाम था, उसके तकरीबन ख़ात्मे का ये अमेरिकी मीडिया का एक वहाँ से एक तासुर आ रहा है। और क्या ये वाकई जंग टल गई है, ये नुक्ता समझने की ज़रूरत है। लगता यूँ है कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई अभी, सिर्फ़ आप इसे कह लें कि मौखर हुई है। मुज़ाकरात अगर पूरा हफ़्ता जारी रहेंगे और इनका नतीजा ही तय करेगा कि क्या अमन होगा या उसके बाद फिर कशीदगी होगी, ये जंग फिर चलेगी। अब देखना ये है कि ये पूरा हफ़्ता जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान और ख़त्े पर भी इसके असरात जो हैं वो बड़े अहम होंगे। पाकिस्तान समेत कई ममालिक जो हैं इस वक्त माशी बहरान का शिकार हैं। दुनिया में आप देखें तो इस वक्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं कि तेल बहुत महंगा हो गया है, इकॉनमी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ख़त्े में भी अदम इस्तेहकाम है। इसलिए ये पेशरफ जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अहम है, ईरान के लिए भी अहम है, और ख़लीजी ममालिक के लिए भी अहम है। अगर तो ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं कि चल रही है, तो अगर ये चल रही है और इस हफ़्ते के अंदर ये चूँकि ये एक अमन की जानिब पहला कदम है, तो अब ये देखते हैं कि क्या ये बड़ी जंग को रोक सकता है या नहीं। अब अगर तो कोई मुज़ाकरात के अंदर कोई बातचीत इस हद तक पहुंचती है कि ईरान ये समझता है, और साथ में हम ये देखते हैं कि अगर ये देखा जाए कि अमेरिका समझता है कि उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, और ईरान समझता है कि उसने भी अपने अहदाफ को टारगेट कर लिया है, तो मेरे ख़्याल में फिर कोई बातचीत हो सकती है।
اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو ایران جو ہے وہ یورینیم کو افزودہ کر رہا ہے، یعنی وہ ایٹم بم بنانے کے اس میں ہے۔ دوسرا جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس دور تک مار کرنے والے میزائل ہیں، یعنی یہ ایک خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے میزائل ایران بنا رہا ہے جس کی مار دور تک ہے، وہ یعنی وہ دور تک جا سکتے ہیں۔ اب یہ دو معاملات ہیں۔ اب ان دو معاملات پہ اب جو صورتحال وہ بن رہی ہے کہ یقیناً جب ایران نے پریشر ڈیولپ کیا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایران نے بڑا مقابلہ کیا اور اس وقت ان کی قوم متحد ہے، اور جب تک اس قوم کے اندر اتحاد ہے تو باہر کے حملوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہزاروں تقریباً انہوں نے بم گرائے ہیں، نقصان بھی کافی زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ ایران کو نقصان دیا گیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ بھی پریشان ہو گیا ہے کہ کیونکہ بہت سارے ممالک نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کافی جو ممالک ہیں نیٹو کے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو ایسے حالات میں امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے جو اخراجات ہیں، معاشی دباؤ وہ بڑھ رہا ہے۔ ادھر تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، پوری دنیا میں ایک معاشی بحران بھی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ ایران نے جو راستہ ہے، اصل جو دنیا کے جو 20 سے 25% جو تجارت ہے، یعنی جو آئل اور گیس کی تجارت ہے، اس کا جو پورا ایک میکنزم ہے دنیا کا، یعنی جو دنیا کا ایک نظام ہے، ایران نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ اور اب تو یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ اگر رک جاتا ہے، یعنی جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے اور معاملات رک جاتے ہیں، پھر بھی جو آئل ریفائنریز کو نقصان پہنچا ہے، جو قطر میں ہیں یا جو کویت میں ہیں، جو ایران میں ہیں اور عمان دیگر علاقوں میں ہیں یا دیگر ملکوں میں ہیں، اس کو واپس اپنے اس فلو تک آنے کے لیے، یعنی جو تیل ان کا نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، اس فلو تک آنے کے لیے بھی انہیں کافی کام کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی 1 2 4 مہینوں کی بات نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس میں 2 سال لگ جائیں، 3 سال لگ جائیں، کیونکہ دوبارہ آپ نے اس پورے سیٹ اپ کو جو تباہ ہو چکا ہے اس کو اپنے بنانا ہوگا، اور پھر دوبارہ سے آپ کے اس کو چلانا ہوگا۔ تو اپنا ہرمز کا جو ایشو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے دیکھا کہ جن ممالک نے ایون میں یعنی چائنیز کرنسی میں پیمنٹس کی، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اور کچھ اور ملک بھی ہیں جنہوں نے یہ پیسے پیمنٹ کی ایران کو، اور ان کے جہاز جو تھے وہ تیل کے آگے۔ لیکن اگر یہ مذاکرات جو ہیں، اب اس میں مذاکرات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا دونوں سائڈ سے کوئی لچک دکھائی جاتی ہے، کیا دونوں سائڈ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر اب اینڈ کریں گے، اس پر رک جائیں گے، یا وہ مسلسل جو صورتحال چل رہی تھی اس سے آگے کی طرف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایٹمی حوالے سے بات ہوتی ہے، نیوکلیئر کے حوالے سے اور یورینیم کے حوالے سے، کہ اس کی انریچمنٹ ہے، تو وہ اس انریچمنٹ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے جس سٹیج پر بھی وہ ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایران نے 60% جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے۔ تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ 0 پہ چلا جائے، اور ساتھ میں اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ایران کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں یا دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز ہیں، اس کو وہ تلف کرے، تو یہ دو کنڈیشنز مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ دونوں کنڈیشنز ظاہر رکھی جائیں گی اور ایران کے سامنے، تو ایران اس پر کیا رد عمل دیتا ہے؟ تو اگر ایران یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی وہ کم ہے، تو وہ اس پہ روک سکتا ہے، مثال کے طور پر، کیونکہ وہ بم بنانے کے لیے تو نہیں جا رہا۔ اگر وہ یہ ان کا ایک دعویٰ بھی ہے کہ جی ہم تو پیسفل اس کے لیے یورینیم کو انریچمنٹ اس کی کر رہے ہیں۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دور پر میزائل نہیں ہے، اب جو ڈیگو گارشیا پر حملہ ہوا وہ 4000 کلومیٹر دور تھا۔ اب پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ ایران نے کیا ہے، لیکن ایران نے پھر اس کی تردید کر دی کہ جی ہم نے کوئی ایسا حملہ نہیں کیا۔ تو یہ اب یہی جنگوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی حملہ کسی جانب سے ہو جاتا ہے اور پھر اس کا الزام کسی ملک پہ لگ جاتا ہے، اور پھر جنگیں جو ہیں نا وہ تیز ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب پر کچھ میزائل گرے، اس طرح قطر پہ گرے، تو ایران نے یہ بتایا کہ جناب اس نے حملہ نہیں کیا، یعنی جو ان کے جو ایسے یونٹ تھے، جو صنعتی یونٹ تھے، یا ان کے جو تیل کے ایسے یونٹ تھے، وہاں پہ جو حملہ ہوا
اس کو ایران نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جی ہم نے حملہ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر بھی گیمز ہو رہی ہیں، اور لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ خطے میں بڑک جائے، یعنی سعودی عرب جو ہے وہ حملہ کر دے ایران پہ، قطر اور UAE سارے آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں۔ اب اس میں پاکستان کے لیے بھی ایشو تھا کہ پاکستان نے چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ کر رکھا ہے، تو ایسے حالات میں تو آپ مطلب ہے کہ کیسے آپ یہ کسی ایک کا ساتھ دے سکتے ہیں، جبکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، اور ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے، برادر اسلامی ملک ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان بڑی ایک آکورڈ پوزیشن جسے کہتے ہیں، بڑی پریشان کن پوزیشن میں تھا کہ کیا کیا جائے، کس کا ساتھ دیا جائے اور کس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ اس سے اندازہ ہوگا کہ خطے میں امن آتا ہے یا دوبارہ جنگ چھڑتی ہے۔ اس جانب جو بھی صورتحال ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب کی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو حملوں کا حکم دیا تھا، 48 گھنٹوں کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزرنے کے بعد انہوں نے مزید حملوں سے روک دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مثبت پیش رفت اور مثبت بات چیت چل رہی ہے۔ ایک اچھی خبر ہے۔ بہرحال اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔